کبھی دعا کی ہو اور جواب نہ آیا ہو، کبھی رات کے اندھیرے میں رو کر کہا ہو یا اللہ اب اور نہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس مقام کی جہاں صبر ایمان کا سب سے خوبصورت رنگ بن جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ ہے آزمائش۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم پر آزمائش کیوں بھیجتا ہے؟ کیوں کبھی ہماری دعائیں ڈیلے ہوتی ہیں؟ کیوں کبھی زندگی کا سب راستے بند نظر آتے ہیں؟ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ بقرہ میں واضح الفاظ میں ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا ہے آزمائش آئے گی، مگر ساتھ ہی ایک وعدہ بھی دیا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ الٹا لگتا ہے، دعا ہوتی ہے لیکن اثر نظر نہیں آتا، دل میں ایک طوفان جیسا ہوتا ہے، کبھی رونا آتا ہے، کبھی سوال اٹھتا ہے یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن وہی لمحہ، وہی پل اللہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں صبر کروں گا، میں تجھ سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس وقت اللہ کے عرش سے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو وہ آزماتا ہے۔ مطلب آزمائش اللہ کا غصہ نہیں، نشانی نہیں، بلکہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ان کا مال گیا، اولاد گئی، صحت چلی گئی، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، بس کہا میرے رب مجھے دکھ نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب وہ صبر کرتے رہے اللہ نے انہیں سب کچھ واپس دے دیا، عزت، صحت اور برکت۔ یہ ہوتا ہے صبر کا اصلی مقصد، بندہ اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہے دل میں یہ یقین رکھنا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور جو بھی ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہو، نوکری چھوٹی ہے، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا ہے یا کسی اپنے سے کھو دیا ہے، یقین رکھو اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ ہر آزمائش ایک ایلیویشن ہے، آپ کا مقام اوپر اٹھ رہا ہے۔ سوچ کے دیکھیں ذرا کیا عزت ہے، دنیا بھر کے لوگ چھوڑ دیں لیکن اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گلا کرتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے دکھ کیوں ملا، پر ہم بھول جاتے ہیں اللہ ہر چیز لکھ چکا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب ہم صبر کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں اس بندے نے آزمائش میں اللہ سے دوری نہیں کی، اور قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کو بلائے گا جو دنیا میں دکھ سہ کر بھی صبر کرتے رہے، اور ان سے کہے گا آج تمہارے سب آنسو کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کمزور کرنے کا نام نہیں ہے، صبر ان لوگوں کا نام ہے جو دل سے کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا ہوں لیکن اللہ سے ناراض نہیں ہوں۔ صبر کا اصلی مقام تب ملتا ہے جب بندہ رک کر کہتا ہے یا اللہ تو نے لیا ہے تو دے بھی سکتا ہے، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اور جب بندہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں نور بھر دیتا ہے، دکھ جاتا نہیں لیکن سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آزمائش میں ہو تو سمجھ لینا اللہ آپ کو توڑ نہیں رہا، آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کمزور ہو جائیں یا رب العزت تو ہمیں اپنے فضل سے سنبھال لینا، آمین یا رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ اختتام کروں گی کہ آپ کبھی حوصلہ نہیں ہاریں گے، ہمت رکھیں گے، کیونکہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔